الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سورۃ الزمر آیت نمبر 17 اور 18 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے طاغوت سے اجتناب کیا کہ اس کی عبادت کریں اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا انہی لوگوں کے لیے خوشخبری ہے. آپ میرے بندوں کو بشارت دے دیجئے. وہ بندے جو کان لگا کر بات سنتے ہیں پھر اس میں سب سے اچھی بات کی پیروی کرتے ہیں یہی وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی اور یہی عقلوں والے ہیں. آج آپ معزز سامعین کے سامنے سورہ زمر کی آیت نمبر 18 اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک بات بیان فرمائی ہے. اپنے خاص بندوں کی ایک صفت بیان فرمائی ہے. اس حوالے سے انشاءاللہ چند گزارشات عرض کروں گا. رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی اور اس کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آیت نمبر 17 کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی کہ جو لوگ طاغوت سے بچتے ہیں. طاغوت ہر اس چیز کو کہا جاتا ہے جس کے اللہ تعالیٰ کے سوا عبادت کی جاتی ہو.
جس کی اللہ تعالیٰ کے سوا بات مانی جاتی ہو، وہ کسی بھی شکل کے اندر ہو سکتی ہے۔ وہ شیطان کی شکل کے اندر ہو سکتا ہے، علاقے کا چودھری وڈیرا، علاقے کا بڑا سردار وہ بھی ہو سکتا ہے، حکمران بھی ہو سکتا ہے، عالم بھی ہو سکتا ہے، کوئی بھی ہو سکتا ہے کہ جن کی آپ اللہ تعالیٰ کے علاوہ اس کی بات مانتے ہوں، اس کی عبادت کرتے ہوں، جو وہ کہے وہ کرتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو اللہ تعالیٰ کے خاص بندے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ اجتنبوا الطاغوت، طاغوت کی عبادت سے اپنے آپ کو بچا کر رکھتے ہیں، وہ اس کی عبادت نہیں کرتے، کیونکہ انبیاء کی بعثت کا مقصد بھی یہی تھا، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، کہ اللہ کی عبادت کرنی اور طاغوت کی عبادت سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ تو ایسے لوگ جو طاغوت کی عبادت نہیں کرتے، وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ، اور اللہ کی طرف ہی رجوع کرتے ہیں، اللہ کی طرف ہی پلٹتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے لیے دنیا اور آخرت دونوں کے اندر بھلائیاں ہیں، دونوں کے اندر خوشخبریاں ہیں۔ فبشر عباد، اللہ کہتے ہیں میرے خاص بندے ہیں کچھ، ان کو بشارت آپ دے دیجئے۔ اور وہ کون سے بندے ہیں؟ الذین یستمعون القول، جو بات کو کان لگا کر غور سے توجہ سے بات کو سنتے ہیں۔ فیتبعون احسنہ، اور بات سننے کے بعد جو اس میں سب سے بہترین، جو سب سے اچھی احسن ہوتی ہے اس کی اتباع بھی کرتے ہیں، اس کے پیچھے بھی چلتے ہیں۔ اس آیت کی علماء نے 3 انداز سے تفسیر بیان کی ہے۔ ایک اس کی تفسیر کہ الذین یستمعون القول، کہ وہ کان لگا کر بات کو سنتے ہیں، اس سے مراد کیا ہے کہ وہ صرف اور صرف باتیں بہت ساری سنتے ہیں لیکن پیروی اتباع صرف قرآن اور حدیث کی کرتے ہیں، یعنی لوگوں کی باتیں بھی سنتے ہیں، لوگوں کی رائے بھی سنتے ہیں، لوگوں کے اقوال بھی سنتے ہیں، لوگ اپنے رائے مشورہ بھی دیتے ہیں، سب باتیں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وہ سنتے ہیں، لیکن پیروی اتباع صرف قرآن کی کرتے ہیں، حدیث کی کرتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ سب سے جو اچھی بات ہے باتوں میں سے وہ اللہ رب العالمین کی بات ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ بات اسی سورت کی آیت نمبر 23 کے اندر بھی بیان فرمائی ہے۔ اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا، کہ اللہ رب العالمین نے احسن، بہترین، سب سے اچھی بات اللہ رب العالمین نے نازل کی ہے، اور سب سے بہترین بات، سب سے اچھی بات جو اللہ رب العالمین نے نازل کی ہے وہ کیا ہے؟ قرآن ہے اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث ہیں۔ تو فیتبعون احسنہ، اللہ کہتے ہیں باتیں تو سب سنتے ہیں لیکن صرف مانتے کون سی ہیں، پیروی کون سی کرتے ہیں؟ جو قرآن کی بات ہوتی ہے، جو سنت کی بات ہوتی ہے، حدیث کی بات ہوتی ہے، اس کو مانتے، اس کے علاوہ کسی اور کی بات کو نہیں مانتے۔ اور اسی طرح سنن نسائی کے اندر روایت موجود ہے، رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، احسن الکلامی کلام اللہ، کہ بہترین گفتگو، بہترین کلام، بہترین بات کس کی ہے؟ کلام اللہ، اللہ تعالیٰ کی بات ہے۔ وَأَحْسَنَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور بہترین طریقہ، بہترین راستہ، بہترین ہدایت اگر ہے تو وہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا راستہ ہے۔ اور اسی سے ملتی جلتی الفاظ جو خطبے کے اندر بھی آپ نے سنے، فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ کتاب اللہ، کہ بہترین بات اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، بہترین بات اللہ رب العالمین کی کتاب ہے۔ وَخَيْرَ الْهَدِي هَدْيُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم، اور بہترین
راستہ بہترین طریقہ نبی علیہ السلام کا ہے۔ تو فیتبعون احسنہ کہ وہ لوگوں کی باتیں سنتے ہیں، ہر طرح کی باتیں سننے کے بعد ہر طرح کی بات نہیں مانتے، صرف وہ پیروی کرتے ہیں، اتباع کرتے ہیں تو قرآن کی کرتے ہیں، حدیث مبارکہ کی کرتے ہیں، اس کے علاوہ کسی اور چیز کی پیروی نہیں کرتے۔ اور دوسری تفسیر اس کی یہ ہے کہ وہ قرآن مجید کو سنتے ہیں۔ اب قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے احکامات نازل کیے ہیں، اور کچھ احکام ایسے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر ہمیں 1 2 3 راستے بتا دیے کہ یہ بھی کر سکتے ہو، یہ بھی کرو، یہ بھی کرو۔ اب ان میں سے وہ کیا کرتے ہیں، قرآن کریم کو سننے کے بعد جو اس میں سے سب سے اچھی بات ہوتی ہے، سب سے احسن، سب سے بہترین بات ہوتی ہے، اس کی وہ اتباع کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر اللہ رب العالمین نے جب کوئی بندہ کسی کو قتل کر دے تو اس کے لیے اسلام نے قصاص بھی رکھا ہے، بدلہ قصاص یہ بھی اسلام نے رکھا ہے، اور معاف کر دینا کہ آپ مقتول کو معاف کر دیں، اس سے کچھ بھی نہ لیں، یہ دونوں چیزیں اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر بیان فرما دی۔ اب قتل کے بعد اس کو اختیار ہے، چاہے تو اپنے مقتول کا قصاص لے، بدلہ لے، چاہے تو اس قاتل کو معاف کر دے، وہ کہے کہ میں اس کا بدلہ نہیں لیتا۔ یہ ورثاء ان کو اختیار ہے۔ اب جو اللہ رب العالمین کے کلام کو سنتے ہیں، قرآن کو سنتے ہیں، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وہ ان میں سے جو احسن بات ہے وہ کیا ہے، معاف کر دینا، وہ اس کی اتباع کرتے ہیں، اس کے پیچھے چلتے ہیں، وہ قصاص نہیں لیتے، وہ دوسرے راستے کا انتخاب کرتے ہیں جو اللہ رب العالمین کو زیادہ پسند ہے۔ اور اسی طرح اگر آپ نے کسی سے قرض لیا تو قرض کی واپسی لازم ہے، ضروری ہے کہ جس بندے سے قرض لیا ہے اس کو قرض واپس کیا جائے، ٹال مٹول نہ کیا جائے، اس کو قرض وقت کے اوپر واپس کر دے، کیونکہ آپ کے ساتھ اس نے تعاون کیا، آپ کے ساتھ اس نے نیکی کی، آپ کے مشکل کے اندر وہ کام آیا، لیکن اب آپ کیا کرتے ہیں، اس کو تکلیفوں کے اندر ڈال دیتے ہیں، مشقت کے اندر ڈال دیتے ہیں، وہ وقت پر آپ سے تقاضا کرتے آپ دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے 2 باتیں بیان کی ہیں۔ ایک، اللہ رب العالمین نے کیا کہا کہ جب وقت آ جائے، قرض کا ٹائم آ جائے لینے کا، اب اس بندے کے پاس جو جاتے ہو، اس سے کہتے ہو قرض واپس کرو، وہ کہتا ہے میرے پاس ابھی قرض نہیں ہے، اس کو کیا کر دو، مہلت دے دو۔ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، اس کو آپ مہلت دے دیں۔ یا دوسری بات کیا ہے، وَأَن تَصَدَّقُوا، اللہ کہتے ہیں تم معاف کر دو، کہو کہ ٹھیک ہے جو میں نے آپ کو قرض دیا تھا میں نے آپ کو معاف کر دیا، بس آپ سے میں نے وہ قرض واپس نہیں لینا۔ اب کیا ہے، جو قرآن کو سنتے ہیں اور احسن بات کی پیروی کرتے ہیں، اب اس میں احسن بات کیا ہے کہ معاف کر دینا۔ اگرچہ قرض دار کو مہلت دیتے ہیں یہ بھی احسن ہے، لیکن اس سے بھی احسن، اس سے بھی بہتر بات کیا ہے، آپ کلی طور پر اس کو معاف کر دیتے ہیں۔ اور اسی طرح آپ نے کسی کے ساتھ زیادتی کی یا آپ پر کسی نے زیادتی کی، اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ، کہ اب تم نے بدلہ لینا ہے تو بدلہ صرف اتنا لینا ہے جتنا تمہیں اس نے سزا دی ہے، جتنی تکلیف اس نے تمہیں دی ہے، جتنی چوٹ اس نے تمہیں پہنچائی ہے، اتنی چوٹ تم نے پہنچانی ہے، اس سے زائد نہیں۔ لیکن کیا فرمایا، فمن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ، جو بندہ معاف کرتا ہے، جو بندہ معاف کر دیتا ہے، اصلاح کر لیتا ہے، معاملات درست کر لیتا ہے،
فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، اس کا اجر اللہ تعالیٰ پر ہے۔ اب ان میں سے بدلہ لینا، انتقام لینا، یہ بھی اسلام نے راستہ دیا ہے کہ آپ بدلہ لے سکتے ہیں، اور ساتھ میں اللہ تعالیٰ نے معافی والا راستہ بھی دیا۔ لیکن وہ جو قرآن کو سنتے ہیں اور احسن بات کی پیروی کرتے ہیں، یعنی معافی والے راستے کا انتخاب کرتے ہیں، اللہ رب العالمین نے ان کی شان، ان کی فضیلت اس آیت مبارکہ کے اندر بیان فرمائی۔ اور تیسری تفسیر علماء مفسرین اس آیت مبارکہ کی اس انداز کے اندر بیان فرماتے ہیں کہ یہ ہر اچھی اور بری باتیں سب کو شامل ہے، کہ انسان ہر اچھی بات بھی سنتا ہے، ہر بری بات بھی سنتا ہے۔ اچھے بندوں کے پاس بیٹھا اچھی باتیں سنی، برے بندوں کے پاس گیا بری باتیں بھی سنی۔ کسی نے دین کے اوپر افطرا کر کے جھوٹ گھڑ کے اس کو کوئی واقعہ کوئی بات بتلا دی، کسی نے صحیح بات بھی بتلائی۔ اب وہ دونوں قسم کی باتیں سنتا ہے۔ ہر قسم کی باتیں سننے کے بعد وہ کیا کرتا ہے؟ وہ یہ نہیں کہ ٹھیک ہے جو اس نے بتایا وہ بھی ٹھیک، جو اس نے بتایا وہ بھی ٹھیک، جو تیسرے نے بتایا وہ بھی ٹھیک، نہیں، وہ اب اس میں سے اچھی بات، جو سب سے اچھی بات ہوتی ہے، احسن بات ہوتی ہے، اس کو وہ سنتا ہے، اس کی پیروی کرتا ہے، اس کو تلاش کرتا ہے، پھر اس کے پیچھے چلتا ہے۔ تو گویا کہ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو بات ہمیں سمجھائی ہے وہ کیا ہے؟ خلاصہ کلام یہی ہے کہ انسان جو بات بھی سنے، سننے کے بعد اس کی تحقیق کرے، اس بات کو سننے کے بعد اس کے پیچھے نہ چلے۔ کیا آپ نے یہاں سے سنی اور فوری طور پر عمل کرنا شروع کر دیں؟ نہیں، آپ اس کی تحقیق کریں، اس کو دیکھیں وہ معاملہ ہے بھی یا نہیں، اگر ہے تو اسلام میں کس طرح کا ہے، کیا اسلام نے یہی طریقہ بتایا ہے، یہی چیز ہے جو مجھے میرے کانوں کے اندر بات آئی ہے؟ اور اگر وہ بات اس طرح کی نہیں ہے، میں نے اعراض کرنا ہے۔ اب قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر یہ بات بیان فرمائی ہے کہ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، یہ کان، یہ آنکھ، یہ دل جو اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں، اب یہ اللہ رب العالمین کی دی ہوئی نعمت ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس کے بارے میں تم سے پوچھنا ہے۔ اللہ نے میرے کانوں کو تابع کر دیا ہے، میری اپنی مرضی نہیں چلے گی۔ یاد رکھیے کہ میں جو چاہوں سنوں، جو چاہوں میں باتیں مانوں، جو چاہوں پیروی کروں، نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر واضح طور پر یہ بات بیان فرما دی ہے۔ کیا فرمایا؟ وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ۔ اللہ کے جو بندے ہوتے ہیں وہ لغو، بیکار، فضول باتیں، جھوٹ، غیبت، الزام تراشیاں، وہ یہ نہیں سنتے، گانے نہیں سنتے، وہ الزام تراشیاں نہیں سنتے، کوئی بیہودگی والی بات نہیں سنتے۔ وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ، جب بھی کوئی لغو، بیکار، فضول بات جس کا کوئی مقصد نہیں ہے، آپ کے دین کے اوپر کوئی کسی قسم کا اثر انداز نہیں ہونے والا، اس سے فرمایا جب وہ سنتے ہیں اعرضوا عنہ، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ اس سے اعراض کرتے ہیں۔ تو گویا کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر واضح کر دیا کہ ہم نے لغویات کو نہیں سننا، اپنے کان کے اندر بیہودگیوں کو نہیں ڈالنا، گالیاں، گانے ہم نے اپنے کانوں کے اندر نہیں ڈالنے، جھوٹ، بہتان، الزام تراشیاں اپنے کانوں کے اندر نہیں ڈالنا۔ آج معاشرے کو اگر ہم دیکھیں، ہم سن سن کر کتنے ہی آگے جا چکے ہیں، ہماری تربیت کتنی زیادہ بگڑ چکی ہے، دنیاوی اعتبار سے بھی دیکھ لیں، دینی اعتبار سے بھی دیکھ لیں۔ ایک چھوٹی سی مثال، الشیخ عبدالرزاق ساجد حفظہ اللہ فیصل آباد کے عالم ہیں، وہ بیان فرما رہے تھے کہ ہمارے کانوں نے جو سنا ہوتا ہے اس کا اثر کتنا زیادہ ہوتا ہے۔ وہ مثال دیتے ہیں، کہتے ہیں بچہ گھر کے اندر اگر کسی کا آنا پسند کرتا ہے تو وہ ماں کے رشتہ داروں کو آنا پسند کرتا ہے، نانے کا آنا پسند کرتا ہے، نانی کا آنا پسند کرتا ہے، خالہ کا آنا پسند کرتا ہے، ماموں کا آنا پسند کرتا ہے۔
اگر باپ کی طرف سے رشتہ دار ہوں تو وہ بچہ بھی پسند نہیں کر رہا ہوتا۔ وجہ کیا ہوتی ہے کہ وہ ماں کے ذریعے سے اس نے ایسی جملے سنے ہوئے ہوتے ہیں کہ جی اس کا چاچا ایسا ہے، اس کا تایا ایسا ہے، اس کی پھپھو ایسی ہے، اس کا فلاں ایسا ہے۔ وہ بچہ یہ سن کر وہ کہتے ہیں بچے کے ذہن میں یہ بات پختہ ہو چکی ہوتی ہے، وہ بچہ بھی وہ عزت نہیں کرتا باپ کے خاندان والوں کی، اور نہ ہی وہ بیوی وہ عورت عزت کر رہی ہوتی ہے۔ ہاں اگر ماں کی طرف سے آئے، اور وہ پھر ایک مثال بھی انہوں نے یہاں پر بیان کی کہ گھر پر پہنچ بھی جائے باپ کی طرف سے آیا ہوا، یعنی چچا آ جائے، پھپھو آ جائے آپ کی، اب کیا ہے پھر بھی اہتمام کھانے کا نہیں ہو رہا، پھر بھی ٹال مٹول کی کوشش ہے کہ کچھ نہ کھلایا جائے، چلی جائے ایسے ہی، پھر کیا ہے روزانہ ہی آ جاتی ہے، ہر وقت آنا، ہر دوسرے دن آ جاتی ہے، فساد کرتی ہے، یہ کرتی ہے وہ کرتی ہے۔ پھر کہتے ہیں ابھی وہ نان کی طرف سے چلا نہیں ہوتا اور تیاریاں شروع ہو جاتی ہیں۔ وہ کہتے ہیں وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم نے کانوں میں جو چیز سنوائی ہوتی ہے وہی آج اثر انداز ہو رہی ہوتی ہے۔ پھر ایک اور مثال یہاں پر دیتے ہیں، کہتے ہیں دیکھو ظلم کرنے والوں نے کتنا بڑا ظلم کیا، چندہ ماموں بنایا، حالانکہ چے سے کہتے ہیں چاچو بنتا ہے، چندے کو چاچے کے ساتھ ملانا چاہیے تھا، چاند چاچے کو بنانا چاہیے تھا، اٹھا کے کس کو بنایا؟ ماموں کو۔ یہ ہمارے معاشرے کی حقیقت ہے، ہر گھر کی یہی کہانی ہے۔ وجہ کیا ہے کہ ہم یہی باتیں جب سن کے ہمارے کانوں نے جو سنا ہوتا ہے وہی کرتا ہے۔ آپ نے گانے اگر مثال ہے سنتے چلے جائیں گے، کانوں میں آپ نے لگایا اور سن رہے ہیں، مگن ہیں آپ، تو کیا آپ کبھی کوئی تلاوت سنیں گے، کوئی تقریر سنیں گے؟ نہیں، آپ کو مزہ ہی نہیں آئے گا۔ آپ کے کانوں میں جو چیز جا رہی ہے وہ آواز شیطانی آواز ہے، وہ گانے کی آواز ہے۔ تو یہ جو آپ کے دماغ کے اندر آپ کے کانوں کے ذریعے سے چیز جائے گی، یاد رکھیے وہی دل قبول کرے گا۔ اچھی بات سنیں گے، اچھی پیروی کریں گے، دین کی بات سنیں گے، قرآن کی بات سنیں گے، حدیث کی بات سنیں گے، اس کی پیروی کریں گے۔ اگر قرآن اور حدیث کی بات نہیں سنیں گے اس کی پیروی کیسے کریں گے؟ اور اسی طرح اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جب تم ایسی مجلس کے اندر ہو اور تم وہاں پر بیٹھے ہوئے ہو اور اس مجلس کے اندر اللہ رب العالمین کے ساتھ کفر کیا جا رہا ہے، اللہ رب العالمین کی آیات کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، فرمایا جب تمہارے کانوں کے اندر اس مجلس میں بیٹھے ہوئے یہ جملے پڑ جائیں جس کے اندر اللہ کی آیات کی توہین کی جا رہی ہے، اللہ کی آیات کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین کی جا رہی ہے، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں فلا تقعدوا معهم، ایسی بات نہ اپنے کانوں میں سننی ہے اور نہ ہی آپ نے اسی مجلس کے اندر بیٹھنا۔ پھر کیا سننا ہے؟ اللہ رب العالمین نے وہ بھی بتا دیا، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، کہ جب قرآن کریم پڑھا جائے، قرآن پڑھا جائے تو قرآن کو غور سے کان لگا کر توجہ سے تدبر کرو، اس کے معانی پر غور کرو، اس کے الفاظ کے اوپر غور کرو کہ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے، یہ کیا میرے کانوں کے اندر آواز جا رہی ہے، اس کے اندر کیا بات اللہ رب العالمین بیان فرما رہے ہیں۔ فرمایا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، کان لگا کر اچھی طرح توجہ سے سنو، وَأَنصِتُوا، اور مکمل طور پر خاموشی اختیار کرو، کسی قسم کی دوسری آواز تمہارے کانوں کے اندر نہیں جانی چاہیے۔ پھر کیا ہوگا جب اس طرح آپ قرآن کو سنیں گے تو لعلکم ترحمون، اللہ رب العالمین کی رحمتیں نازل ہوں گی۔ اور کافر لوگ یہی بات کہتے تھے کہ لا تسمعوا لہذا القرآن، اس قرآن کو نہیں سننا، شور شرابے کرنا ہے، جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام بات پیش کرے اس کی طرف توجہ نہیں کرنی۔ تو میرے بھائیوں، ہم نے اللہ رب العالمین کے احکامات سنے اور ان میں سے جو سب سے بہتر حکم ہے اس کی اتباع کرنا ہمارے اوپر لازم ہے۔ اب اس کی ایک اور مثال آسان سی سمجھا دیتا ہوں۔ ایک بندہ ہے، وہ آتا ہے بڑے اہتمام کے ساتھ، گھر سے اچھی طرح وضو کرتا ہے، پاکیزگی کرتا ہے، نئے کپڑے پہنتا ہے، خوشبو لگاتا ہے، بڑے اہتمام کے ساتھ وضو کر کے مسجد کی طرف چل کر آتا ہے اور نماز سے پہلے پہنچ جاتا ہے،
پوری نماز مکمل خشوع کے ساتھ، خضوع کے ساتھ اور تدبر کے ساتھ، غور و فکر کے ساتھ وہ ادا کرتا ہے، قیام بھی اچھی طرح کرتا ہے، رکوع بھی اچھی طرح کرتا ہے، سجدے بھی اچھی طرح کر رہا ہے، پوری نماز بڑی توجہ کے ساتھ ادا کر رہا ہے، تو یہ وہ شخص ہے جس نے احسن چیز کی اتباع کی۔ لیکن اس کے مقابل دوسرا شخص ہے، وہ آیا، وضو کا خاص اہتمام نہیں کیا، جلدی جلدی وضو کیا، کپڑوں کا بھی نہیں دیکھا، پاکیزگی کو بھی خیال نہیں کیا، آیا نماز میں کھڑا ہو گیا، کبھی توجہ ادھر جا رہی ہے، کبھی ادھر جا رہی ہے، کبھی ادھر ہے، کبھی ادھر ہے، مکمل توجہ بھی نہیں ہے نماز کے اندر۔ نماز تو اس کی ہو گئی، ادا ہو گئی ہے، نماز پڑھ لی ہے، لیکن اس بندے نے احسن طریقے کو نہیں اپنایا، احسان کو نہیں اپنایا، اچھے طریقے کو نہیں اپنایا، کیونکہ اچھے طریقے کی اتباع کرنا یہ مومنوں کی اللہ رب العالمین نے صفت بیان کی ہے۔ فرمایا فبشر عباد، میرے ایسے بندوں کو آپ خوشخبری سنا دیں جو قرآن کو سنتے ہیں، حدیث کو سنتے ہیں، اور اس کے بعد جو اس میں سے سب سے احسن بات ہے اس کی اتباع کرتے ہیں۔ اولئک الذین ھداھم اللہ، اللہ کہتے ہیں یہی لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت بھی دی ہے اور یہی عقل والے ہیں۔ اور یہاں سے یہ بات بھی سمجھ لیجئے، اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ہمیں اشارتاً اس بات کا بھی درس دیا ہے کہ ہر بات کو سننے کے بعد عمل نہیں کرنا۔ تقلید کیا ہے؟ یہی چیز ہے کہ آپ کسی بھی شخص کی بات کو بغیر دلیل کے مان لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسے نہیں کرنا، تم نے اتباع کرنی ہے، احسن بات کو تلاش کرنا ہے۔ اور کب تلاش ہوگا؟ جب بندہ مطالعہ کرے گا، جب بندہ پیچھے پڑے گا۔ تو اس لیے اگر ہم اللہ رب العالمین کے ایسے بندوں کے اندر شامل ہونا چاہتے ہیں جن کو اللہ رب العالمین نے یہاں پر بشارت سنائی ہے، بشارت کیا ہے؟ دنیا کے اندر بھی اللہ رب العالمین نے ان کے لیے نعمتیں رکھی ہیں، اخروی اللہ رب العالمین نے جنت ان کے لیے رکھی ہے، اور اللہ رب العالمین نے ان کو ہدایت یافتہ قرار دیا ہے، اللہ رب العالمین نے ان کو عقل مند قرار دیا ہے۔ اگر ہم اپنا شمار ان کے اندر کرنا چاہتے ہیں تو میرے بھائیوں ہمیں اپنی عادت بنانی ہوگی کہ ہم قرآن مجید کو کثرت کے ساتھ سنیں، حدیث مبارکہ کو کثرت کے ساتھ سنیں۔ اور پھر یہاں پر یہ بات بھی میں ضمناً بات کہہ دوں کہ آپ نے ہر بات نہیں سننی کہ یوٹیوب پر آپ ہر بات کو سن لیں، سوشل میڈیا پر ہر بات سن لیں، ہر خبر سنیں، نہیں۔ جو بات سنیں وہ قرآن کی ہونی چاہیے، جو بات سنیں حدیث کی ہونی چاہیے۔ اگر آپ نے کوئی بات سنی ہے تو پھر آپ اس کو قرآن اور حدیث کے معیار کے اوپر لا کر اس کو پرکھیں، اس کو دیکھیں، وہ قرآن اور حدیث کے معیار کے مطابق ہو تو اس کی اتباع کریں، اور اس میں اگر قرآن و حدیث کے معیار کے مطابق نہیں ہے تو اس کی پیروی نہ کریں، اس کو چھوڑ دیں۔ وہ شیطانی راستہ ہے، وہ شیطان کی طرف سے، چاہے بیان کرنے والا کتنا ہی خوبصورت کیوں نہ ہو، اچھی آواز کیوں نہ ہو اس کی، اور کتنی ہی اچھے انداز کے اندر وہ آپ سے گفتگو کیوں نہ کر رہا ہو، لیکن وہ بات اللہ کی بات نہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام کی بات نہیں ہے۔ رب العالمین سے دعا ہے رب العالمین مجھے اور آپ کو جو کچھ بیان کیا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔